बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे माहौल में कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम इदारे इकट्ठे नज़र आ रहे हैं और नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में अब कोई भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, कोई भी इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है, हर कोई इससे इनकार कर रहा है, ऐसे लग रहा है सब मिल गए हैं। लेकिन ऐसे ही वक्त में पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से इमरान खान साहब के हवाले से इतनी बड़ी खबर आ गई है, इलेक्शन के बारे में इतनी बड़ी खबर आ गई है कि इसको हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी सपोर्ट, सबसे बड़ी खुशखबरी इमरान खान साहब को मिल गई है। क्योंकि सबसे बड़ी अदालत ये है, आखिरकार कोई भी मुकदमा है, चाहे आज हम हाई कोर्ट में देख रहे हैं, चाहे किसी और अदालत में देख रहे हैं, आखिरकार तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा ही। और ख़ास तौर पर मामला एक और केस का है, कोई और बड़ा अहम केस चल रहा है और उसमें इलेक्शन के हवाले से रिमार्क्स आए, यानी वही जुमले जो इमरान खान कह रहे हैं। अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज वो जुमले बोलता है, सबसे बड़ी अदालत का सरबरा वो जुमले बोलता है, तो ये जाहिर है कि इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। नैब का केस है, नैब में जो तरमीम है इसके खिलाफ इमरान खान साहब अदालत गए हुए हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जज साहिबान के जो रिमार्क्स आए हैं वो हैरान कुन हैं और पीडीएम के लिए परेशान कुन हैं। वो मैं आपके सामने रखूंगा पूरी डिटेल, अदालत में क्या हुआ, क्या रिमार्क्स थे। लेकिन उससे पहले मैं चंद हवाले आपको दे दूं कि इससे पहले यानी उसी दिन जिस दिन सारी खबरें इलेक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो मनफी हैं, यानी हर तरह की खबर ऐसे आ रही है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। बड़े बड़े सहाफ़ियों ने यह कहना शुरू कर दिया, बड़े बड़े तज्जियाकारों ने, कि जी इलेक्शन अब किसी सूरत हो ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, इलेक्शन गए, ख़त्म कहानी। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से ये बड़े रिमार्क्स सामने आ गए, तो कहानी तो बिल्कुल पलट गई है उसके बाद। मसलन आप देखिए, सबसे पहले क्या खबर आती है, सुबह से क्या चैनल्स पर चल रही हैं खबरें कि जी पुलिस क्या कह रही है। पुलिस के आईजी कह रहे हैं कि जनाब दहशतगर्दी का खतरा है और हमारी फोर्स दीगर जगहों पर लगी हुई है, हम किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवा सकते। पुलिस कह रही है कि जी हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। अंदाज़ा लगाएं आप, जो पुलिस का काम है वो ये कह रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी कह रहा है जी 42 अरब रुपया चाहिए जनाब, और यहाँ पर और बड़े मसाइल हैं, लिहाजा इकट्ठे इलेक्शन करवा लें। एक सरकारी अफसर, उसकी क्या मजाल, उसकी क्या औकात कि वो इस तरह बात करे। उसको तो इम्प्लीमेंट करवाना है जो हुक्म हो, जो आइन है, जो कानून है उस पर। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के सामने वहां जाकर वो ये बयान दे रहे हैं। सबको पता है इस वक्त जो भी जिस तरह रजीम चेंज हुआ वो अपने अफसरान ला रहे हैं, लगा रहे हैं, ये सब हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमीशन हो, उसका भी आपको पता है, वरना अब तक तो वो डेट दे दे। लाहौर हाई कोर्ट में बात हो रही है, जी आप तारीख दें। सदर पाकिस्तान वो खत लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी खत लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, आप इलेक्शन करवाएं। हर तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन गवर्नर्स कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के गवर्नर्स कह रहे हैं इलेक्शन नहीं हो सकते जी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब, ये सब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम पुलिस नहीं दे सकते। हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जी हमारा अमला हम नहीं दे सकते, इसलिए कि केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, हम अपना अमला नहीं दे सकते। हुकूमत कह रही है हम फंड्स ही नहीं दे सकते इलेक्शन कमीशन को। हुकूमत कह रही है फंड्स नहीं दे सकते, इलेक्शंस ना करवाए जाएं, उनकी नीयत ही नहीं है। नीयत कैसे होगी जब ताज़ा खबरें आई कि नून लीग के अपने इजलास में अपने लोग, अहम तरीन लोगों में बैठक होती है, वो कहते हैं जी हम पिट जाएंगे, अवाम में हम जा नहीं सकते, महंगाई की वजह से अवाम का बुरा हाल है, हमें लोग छोड़ेंगे नहीं, बर्बादी हो गई है। उनके अपने इजलास की खबर मैं आपको दे रहा हूँ, नून लीग के इजलास की, ये खबर छप चुकी है, अंदाज़ा लगाएं आप। अच्छा, जब ये हालात होंगे तो किस तरह इलेक्शन में जाएंगे। हुकूमत कह रही है फंड्स नहीं देने, किसी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना। फौज की तरफ से, जी हाँ, फौज की तरफ से, GHQ की तरफ से मुरासला आ गया है। वजारत दिफा कह रही है कि जी फौज, रेंजर्स, FC वगैरह, ये अमला इस वक्त दहशतगर्दी की मुल्क में लहर है, ख़तरात हैं दहशतगर्दी के लिए, और भी कई कामों में फ़ौज इन्वॉल्व है, लिहाजा फ़ौज नहीं आ सकती। फ़ौज के जवान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास हम नहीं दे सकते इलेक्शन के लिए, वहाँ से भी इनकार हो गया। तो फौज की तरफ से इनकार हो गया, इलेक्शन कमीशन नहीं चाह रहा, हुकूमत फंड्स दे नहीं रही, हाई कोर्ट ने कह दिया हम अपने लोग नहीं दे सकते। हर तरफ से खबरें हैं। हाँ, हाई कोर्ट हो, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर हाई कोर्ट, पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट, इनकी तरफ से अभी केसेस चल रहे हैं और वो कह रहे हैं जी तारीख दें, हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना, क्योंकि अगर यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ फैसला आता है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला आता है, गवर्नर्स के खिलाफ फैसला आता है और तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आता है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने, जो रिमार्क्स आ रहे हैं, तो फिर भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तो मामला ले जाना ही था। लेकिन हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक और केस के हवाले से आप देखिए कि किस तरह के रिमार्क्स सामने आ गए हैं।
چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے یہ بڑی خبر، مین خبر لگی ہوئی ہے عام انتخابات کے حوالے سے کہ مسائل کا حل عوامی فیصلے ہی سے ممکن ہے. چیف جسٹس اب یہ واضح طور پر الیکشن کی بات کر رہے ہیں. آپ آگے ریمارکس کے جملے سنیے، ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. پوری تفصیل جو آج ہیئرنگ ہوئی ہے اس کی میرے پاس موجود ہے. اب سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت کی ہے. نیب ترامیم کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ جو نیب ترامیم کے ذریعے سارے کیسز ختم ہو گئے، ساری پی ڈی ایم کی جماعتیں جن کے خلاف کیسز تھے سب ختم کر دیے گئے. تو اس کے خلاف عمران خان صاحب، تحریک انصاف گئی سپریم کورٹ میں کہ جی یہ تو اب یعنی یہاں تو کرپشن مسئلہ ہی نہیں رہا. انہوں نے آ کر قانون کی کھلی خلاف ورزی کی کہ اپنے کیسز ختم کروا لیے. ایسا قانون بن ہی نہیں سکتا جو کسی خاص شخص کے لیے بنایا جا رہا ہو، سب کے لیے ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے لیے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے قانون میں ترامیم کر دی. تو وہ یہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں. اس کی سماعت تھی، سماعت اس کی تھی، اور اس میں عدالت کیا کہہ رہی ہے، چیف جسٹس کیا کہہ رہے ہیں کہ مسائل کا حل عوام کے پاس جانا ہے، الیکشن کروانا ہے. دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے مارکس دیے ہیں کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے ہی سے ممکن ہے. اب مسائل کیا ہیں اس وقت؟ سیاسی مسائل ہیں، آئینی مسائل، قانونی معاشی مسائل سب سے بڑھ کر، اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کا اتنا بڑا مسئلہ، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. ان سب کا حل کیا ہے؟ عوام کے فیصلے میں ہے. مسائل کا حل ہے جی عوام کے فیصلے. نیب قوانین میں ترمیم کے کیس میں کے دوران سماعت ہوئی. چیف جسٹس عمر بندیال نے عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے ابھی رپورٹ ہو رہا ہے، عمر بندیال صاحب نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے عام انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ ہو چکے ہیں. موجودہ حکومت کے قیام کو 8 ماہ گزر چکے. الیکشن کمیشن نے اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کے لیے تیار ہوں گے. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اسپیکر رولنگ ہوئی تھی جب قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی کہ جی یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ غلط ہے، اس کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا. تو پھر سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تھا، تو وہاں پر الیکشن کمیشن کو بلایا گیا تھا. الیکشن کمیشن نے کہا تھا جی ابھی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، بلکہ نومبر 2022 تک ہم تیار ہوں گے. اب نومبر 2022 کو گزرے بھی کتنے مہینے ہو گئے ہیں. چیف جسٹس اس طرف دھیان دلوا رہے ہیں کہ اسپیکر رولنگ کیس میں کہا تھا نومبر 2022 میں عام انتخابات کرانے کے لیے تیار ہوں گے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ موجودہ پارلیمنٹ دانستہ طور پر نامکمل رکھی گئی ہے. نامکمل ہے پارلیمنٹ، یعنی یہاں استعفے منظور کر لیے اور تحریک انصاف کو نکال دیا گیا. موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے. ریمارکس ہیں. ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے ہی سے ممکن ہے. بات ختم ہو گئی. یہی بات عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جتنے مسائل ہیں ان کا حل ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، ایک مضبوط حکومت آئے اور جو بھی فیصلے بولے تو یہ پھر عدم استحکام معاشی ہو، سیاسی ہو، آئینی قانونی ہو، یہ جو بحران ہم دیکھ رہے ہیں یہ تب ختم ہو سکتا ہے. اور دہشت گردی کے خلاف کس طرح سے ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، یکسوئی کیسے لے کر آنی ہے، تو ایک مضبوط حکومت ہی کام کر سکتی ہے. سماعت کے دوران وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے نیب ترامیم پر عمران خان کے حق دعویٰ نہ ہونے پر دلائل دیے کہ جی عمران خان کو دعوے کا حق ہی نہیں بنتا، اس کو تو آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں، قومی اسمبلی کا ممبر نہیں رہا اس کو. اس لیے کہا کہ جی عدالت آرٹیکل 184(3) پر محتاط رہے، یہ کام نہ کرے عدالت، اس طرح کا کیس نہ سنے. اس کے تحت کسی بھی درخواست پر قانون سازی کا لازم قرار دے گی تو معیار گر جائے گا. آرٹیکل 184(3) کا اختیار عوامی معاملات میں ہوتا ہے. چیف جسٹس نے کہا موجودہ کیس کے حقائق مختلف ہیں. چیف جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب ترامیم چیلنج کی ہیں، کوئی عام آدمی نے نہیں کی. سب سے بڑی جماعت کے سربراہ نے، عمران خان نے کی ہیں. ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کی حکمت عملی اپنائی. پی ٹی آئی نے پتہ نہیں کیوں پھر پارلیمنٹ میں واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیا. سپریم کورٹ چیف جسٹس نے مارکس دیے کہ درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے. عمران خان کی حکومت چھوڑنے کے بعد بھی بڑی تعداد میں عوام کی پشت پناہی ان کو حاصل رہی ہے. عدالت بھی قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی. عدالت نے کوئی از خود نوٹس نہیں لیا بلکہ نیب ترامیم کے خلاف درخواست آئی ہے. چیف جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ عدالت اس سے پہلے بھی ایک بار اپنے فیصلے پر افسوس کا اظہار کر چکی. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی وزیر اعظم آئے تھے جو بہت دیانتدار سمجھے جاتے تھے. ایک دیانتدار وزیر اعظم کی حکومت 58(2)B کے تحت ختم کی گئی. آرٹیکل 58(2)B ڈریکونین لا تھا. عدالت نے 1993 میں قرار دیا کہ حکومت غلط طریقے سے گئی لیکن اب انتخابات ہی کرائے جائیں. عدالت نے کہا کہ جی ختم ہوئی ہے تو اب انتخابات کی طرف جائیں. یعنی وہ حوالہ دے رہے ہیں اسپیکر رولنگ میں بھی یہی. اس وقت بھی عدالت میں جب معاملہ آیا تھا تو الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا کہ جی آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے؟ کہا نہیں نومبر میں تیار ہوں گے. تو اگر الیکشن کمیشن کہہ دیتا کہ جی ہم تیار ہیں تو شاید اس وقت الیکشنز کی طرف جایا جاتا. لیکن خیر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب عمران خان اسمبلی میں نہیں ہے اور نیب ترامیم جیسی قانون سازی متنازع ہو رہی ہے. اس کیس میں عمران خان کا حق دعویٰ ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ نہیں بنتا. وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنے دلائل میں مزید کہا کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سیاسی بازی ہارنے کے بعد کوئی شخص پارلیمان سے نکل کر عدالت آیا ہو. اس طرح سیاست کو عدلیہ میں اور عدلیہ کو سیاست میں دھکیلا گیا ہے. اچھا اس پر بڑے اہم ریمارکس ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے. اچھا یہ اگر ہم دیکھیں ان کے ریمارکس ماضی میں
ان ترامیم کے حوالے سے اور طرح سے آئے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ آئین میں یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ایک شخص جب اقلیت میں ہے اور اس کے حقوق متاثر ہوں گے تو عدالت کے سوا کہاں جائے، یعنی عمران خان جیسا شخص پھر کہاں جائے گا؟ جو بھی ضروری ہے اس کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں عوام کو کرنے دیں فیصلہ۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ انتخابات سے قبل قانون میں وضاحت ضروری ہے، پارلیمنٹ چھوڑنے کے بعد ملک میں انتخابات کے لیے ہر کسی کو ایک سے زائد نشست پر انتخابات لڑنے کا حق حاصل ہے۔ بھارت میں ایک شخص کو ایک ہی نشست پر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہے، ایک سے زیادہ نشست سے انتخابات لڑنے یا ہار جیت کی صورت میں عوامی پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سے زائد سیٹ پر انتخابات لڑے تھے، بلا مقابلہ نشست جیتی تو باقی انتخابات معمول کے مطابق ہوئے تھے۔ اس موقع پر وکیل نے کہا کہ یہ 1970 سے پہلے کا معاملہ تھا، عوام نے بھٹو کے بلا مقابلہ جیتنے کی بھاری قیمت ضیاء کے 11 سالوں کی صورت میں اتاری تھی۔ ایک عدالت جمہوریت نہیں بچا سکتی۔ اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت جمہوریت بچا ہی نہیں سکتی جی۔ اچھا، وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ 40 سال پہلے ایک بین الاقوامی اخبار میں آرٹیکل لکھا گیا، آرٹیکل کے مطابق لوگ سیاستدانوں کو اپنی پہچان چاہتے ہیں، نہ ہی ججز سے حکومت کرانا، عدالت حکومت نہ کرے، یعنی عدالت کو سمجھا رہے ہیں عدالت حکومت نہ کرے، آپ باز رہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ عدالت کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتی، عدالت از خود نوٹس کے اختیار میں محتاط رہی ہے۔ سیاسی خلا عوام کے لیے کٹھن ہوتا ہے، جب سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو عدالت کو مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ عوام کرپشن سے پاک حکومت چاہتے ہیں، یا کرپشن آپ نے عام کر دی ہے۔ وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے استعفے منظور ہوئے تو عدالتوں میں چلی گئی، اب تمام بحث پارلیمان کی بجائے عدالتوں میں ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیوں نہ عمران خان کو بلا کر پوچھا جائے کہ اسمبلی نہیں جانا تو الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا، یہ ریمارک سنیے، جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کیا عدالت اسمبلی بائیک آؤٹ پر کسی کا حق دعویٰ مسترد کر سکتی ہے کہ ایک نے اسمبلی کا بائیک آؤٹ کر دیا تو کیا اب اس کا حق دعویٰ ختم ہو گیا؟ نیب ترامیم صرف اپنے فائدے کے لیے کی گئی، نیب ترامیم جج کہہ رہے ہیں، تین رکنی بینچ کے جج کہہ رہے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن کہ نیب ترامیم صرف اپنے فائدے کے لیے کی گئی، نیب ترامیم چند افراد کے لیے کی گئی جن کے اپنے مفادات تھے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا عمران خان اور ان کی کابینہ نے بھی ظاہر ہے کہ ماضی میں ترامیم کی ہوئی ہیں، یہ سب باتیں ان کی طرف سے بھی کی گئیں، اور انہوں نے کہا جی یہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ بہرحال نیب قوانین میں ترامیم کے کیس کی سماعت چیف جسٹس امترا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی خصوصی بینچ نے کی، اور بعد میں عدالت نے کیس مزید سماعت کے لیے 10 فروری تک ملتوی کیا ہے۔ تو جناب اب ایک بہت بڑی سپورٹ عمران خان کو ملتی نظر آ رہی ہے الیکشنز کے حق میں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کمنٹس کا ہم جواب دے سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔